کل اپوزیشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ 31 جنوری تک اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر فروری میں ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اور آج کابینہ کا اجلاس تھا اور اس میں ایک تجویز زیر بحث آئی کہ سینٹ کا الیکشن مارچ کی بجائے فروری میں کروا دیا جائے, اور اس کے علاوہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ سے کروانے کی تجویز جو ہے وہ کل فواد چودھری صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی اور آج بھی اس پر بات ہوئی ہے. تو یہ جو حکومت کی طرف سے سینٹ کا الیکشن مارچ کی بجائے فروری میں کروانے کی تجویز ہے, کیا یہ اپوزیشن کے دباؤ کا نتیجہ ہے یا واقعی یہ اس کا مقصد کوئی بہت بڑا آئینی بحران جو ہے اس کو روکنا ہے؟ کیونکہ اگر اپوزیشن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر سینٹ کا الیکشن منعقد کرانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس پر آج ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیٹرولیم کرائسس پر بھی بات ہوئی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں یہ کرائسس پیدا کرنے کی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. آج ہمیں گفتگو کے لیے جوائن کیا ہے جناب ندیم افضل چند صاحب نے, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے پارلیمانی امور, اور رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں, اور جو جلسہ ہوا لاہور میں اس کے وہ نگران تھے, انچارج تھے. باقی تو اس میں سعد رفیق صاحب بھی تھے, لیکن رانا صاحب جو ہیں وہ اوپر سپروائزنگ پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور بیرسٹر مرزا وہاب صاحب مشیر اطلاعات سندھ حکومت, ان سے بھی بات کرتے ہیں. چند صاحب یہ بتائیے کہ آپ کابینہ کے اجلاس میں موجود تھے, تو یہ جو سینٹ کا الیکشن مارچ کی بجائے فروری میں کروانے کی تجویز ہے کہ واقعی بہت سیریس تجویز ہے, اور کیا یہ اپوزیشن کے دباؤ کا نتیجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں احمد بھائی, اپوزیشن تو خود دباؤ میں آ گئی ہے, حکومت کو کیا دباؤ میں لائے گی. اور میرے خیال میں اس وقت سینٹ کا الیکشن جو شو آف ہینڈ تھا, وہاں ڈسکشن یہ ہوئی کہ کیا جو الیکشن ریفارمز کے بارے میں ایجنڈے پہ تھا, کہ کیونکہ اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں پیسوں کا استعمال ہوتا ہے اور خرید و فروخت ہوتی ہے بہت سارے صوبوں میں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کیونکہ حکومت وقت تو چاہتی ہوتی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ حکومت وقت کے فائدے میں ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہو. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اور اس میں یہ بھی کچھ صوبائی اسمبلیوں میں جو آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ شاید آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں, نہیں میرے خیال میں اپوزیشن کے جو ممبر ہوں گے وہ حکومت کو ووٹ دے جائیں گی, حکومت کا ممبر اپوزیشن کو ووٹ کو نہیں دے گا. لیکن اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو ہو سکتا ہے دے دے. یہ تو دیکھیں, یہ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے. میں نے خود سینٹ کا الیکشن لڑا ہے اور مجھے نون لیگ کے لوگوں نے ووٹ دیے تھے اس وقت بھی, تو اس وقت تو رانا صاحب کا ایک دباؤ بھی بہت تھا اور شہباز شریف صاحب کا, لیکن اس کے باوجود نون لیگ کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیے تھے, آپ کو یاد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دے دیتی ہے. اپوزیشن گورنمنٹ کو ووٹ دیتی ہے, یہ حکومت جو ہے وہ بھی یہ تو کینڈیڈیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر ندیم افضل چند اگر کینڈیڈیٹ ہو تو نون لیگ کے ووٹ بھی لے لیتا ہے. کینڈیڈیٹس ہوں تو ووٹ مل جاتے ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, لوگ یہاں پولیٹیکل کینڈیڈیٹس کام آتے ہیں بجائے ٹیکنوکریٹس کے. اگر اب سکائی لیب آ جائیں, اب نون لیگ کے جس طرح آئے تھے ایک دو سکائی لیب, ان کے ووٹ کم ہو گئے تھے. آپ کے بھی تو جو جینوئن پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں آپ کے بھی سکائی لیب آنے والے ہیں. حفیظ شیخ صاحب بھی سینیٹر بنیں گے, فیصل صاحب بھی بنیں گے. پہلے بھی سینٹ کا الیکشن انہوں نے لڑا, اس سے پہلے بھی رہے. اچھا رانا صاحب, دباؤ بہرحال اپوزیشن خود دباؤ میں, اور رانا صاحب سے پوچھیں کہ وہ دباؤ کیا ہے جو ان کے اپنے اوپر. رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جو کل اناؤنسمنٹ کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ 31 جنوری تک اگر حکومت نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر ہم فروری میں لانگ مارچ کریں گے, تو حکومت نے کہا ہے کہ ہم فروری میں سینٹ کا الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. کیا یہ, آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, یہ دراصل جو حکومت میں کٹ پتلی بیٹھی ہے نا, یا کٹ پتلیاں جو ہیں, یہ انہوں نے یہ بات کی ہے جس بات کا آپ حوالہ کہہ رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں. یہ الٹیمیٹم جو ہے یہ اصل حکومت کو ہے, اور یہ 31 جو ہے وہ جنوری تک یہ جو انہوں نے یہ ایک ڈرامہ جو ہے, یہ کٹ پتلی ایک ٹولہ جو کرپٹ بھی ہے, نااہل بھی ہے, انتقام پہ بھی یقین رکھتا ہے, اور ملک کا جو ہے وہ بیڑا بھی غرق کر رہا ہے. تو اس کو اگر لپیٹ لیں تو اچھی بات ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ بات میری نوٹ فرما لیں ندیم افضل چند صاحب, کہ یہ لانگ مارچ ہر قیمت پہ ہونا ہے, اور اس لانگ مارچ کے کا خاتمہ جو ہے وہ استعفوں پہ ہوگا, کسی اور چیز پہ نہیں ہوگا.
وہ استعفے کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں اگر وہ اگر 150 ہوتا ہے، الیکشن، وہ 100 ہوتا ہے، لیکن ہوگا استعفوں پہ. لیکن رانا صاحب اور اگر اس کے بعد پورے ملک میں ایک احتجاجی جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ بپا ہوگی. جس طرح سے اب ہم جو یہ مہینہ ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم اس جلسے کے بعد کوئی جو ہے وہ کوئی آرام کریں گے. یہ اگلے جو ہے ایک مہینے میں جو یہ ٹائم ہے 6 ہفتوں کا، اس میں کم از کم جو ہے وہ 8-10 جو ہے وہ بڑے شہروں میں جو ہے وہ ریلیز ہوگی، جس میں پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ لیڈ کرے گی، لوگوں کو موبلائز کرے گی لانگ مارچ کے لیے. اچھا مرزا وہاب صاحب، آپ کیونکہ سینیٹر بھی رہے ہیں اور آپ ماہر قانون بھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا آئین کے مطابق سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ مارچ کی بجائے فروری میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حامد صاحب، جو آج حکومت نے اعلان کیا اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تو ڈیٹ کے حساب سے ہے کہ کس تاریخ کو کس مہینے سینٹ کا الیکشن ہونا چاہیے. یہ حکومت کا استحقاق نہیں ہے، حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے. الیکشنز ایکٹ 2017 بڑا واضح طور پر یہ اختیار جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بات طے کرتا ہے کہ شیڈیول کیا ہوگا، کس تاریخ کو نامینیشن پیپرز وصول کیے جائیں گے، کس تاریخ کو اسکروٹنی ہوگی، کس تاریخ کو پولنگ ہوگی، اور کس تاریخ کو ریٹرن کینڈیڈیٹس کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جائے گا. تو اس کا حکومت سے سراسر کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جو دوسرا فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ شو آف ہینڈز کے تحت یہ چیز کی جائے گی، اس کی اسپیسیفک ممانعت ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کی شک نمبر 122 کے اندر. اگر آپ اس کو پڑھیں، وہ اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ بائی وے آف سیکرٹ بیلٹ ہوں گے. تو یہ جو آج اعلان وفاقی حکومت نے کیا ہے وہ ایک بار پھر اس کو شو کرتا ہے کہ نہ یہ لوگ قانون کو پڑھنے میں بلیو کرتے ہیں، نہ قانون کو فالو کرنے میں بلیو کرتے ہیں. ان کی اپنی لاجک، اپنی منطق ہوتی ہے، بٹ قانون سے ان لوگوں کا، رول آف لا سے ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.